نئی شادی ہوتی ہے تو ساس کو اپنی بہو کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی خوبصورت لڑکی لگتی ہی نہیں ہے، کوئی اچھے اخلاق والی لگتی ہی نہیں ہے۔ معاملہ تو اس وقت بگڑتا ہے جب 6-7 مہینے ہو جاتے ہیں اور جب انبن اور تانے کسنا شروع ہو جاتی ہے، جب بہو یہ کہتی ہے کہ جاؤ، میں یہ بات نہیں مانتی، مجھ پہ تو یہ فرض ہی نہیں ہے۔ یہاں پر ساس سسر سے بھی کہنا چاہوں گا، تھوڑا ادب کا معاملہ رکھے، نرمی والا ہاتھ رکھے، خدا را جذبے میں آ کر اپنے بیٹے کو الٹی سیدھی باتیں نہ سکھائے کہ اب رشتہ اختتام کو پہنچ چکا ہے، اب بس اس کی ڈور کاٹنی باقی رہ گئی ہے، کہ بیوی کے باتوں میں آ کر بیٹا جو ہے اپنی ماں کو جو ہے چلانے لگتا ہے۔ کبھی کبھار ماں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا دینا چاہیے کہ جس ماں نے 9 مہینے 10 دن اپنے پیٹ میں اسے رکھا ہو، کیا وہ اتنی آسانی کے ساتھ ماں کے مقام و مرتبے کو، ماں کی تکلیفوں کو بھلا دے گا اور بیوی کی باتوں میں آ کر اپنی ماں کو رسوا اور ذلیل کرے گا؟ نہیں، خدا را ایسا نہ کرے۔ ماں 100 مرتبہ اپنے گھر سے تمہیں نکالے اور آپ 101 مرتبہ یہی کہے کہ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، یہی میرا گھر ہے، یہی میرا مسکن ہے، یہی میری جنت ہے، میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ان 3 ہستیوں کی بات کرنے والا ہوں جن کی وجہ سے اکثر و بیشتر مرتبہ گھروں میں جھگڑے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے ساس، نمبر 2 پر ہے بہو اور نمبر 3 پر ہے بیٹا، جو کہ کبھی کبھار بیوی کی طرف ہوتا ہے اور کبھی کبھار ماں کی طرف یعنی ساس کی طرف ہوتا ہے۔ ایک بہن مجھے ڈی ایم کر کے میسج کر کے یہ پوچھتی ہے کہ میری شادی ہو کر 1.5 سال ہو گئے ہیں اور میرا شوہر مجھ سے ملاقات کرنے نہیں آتا، 8 مہینوں سے میں اپنے مائکے میں رہ رہی ہوں۔ میرے آس پاس کے لوگ مجھے کبھی کبھار تانا بھی دیتے ہیں کہ یقیناً تو نافرمان ہوگی، تب تو جا کر تو اپنے گھر میں ہے، اور میں ان حالات میں اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ مجھے کھانا کھایا نہیں جاتا لیکن کبھی کبھار کھا لیتی ہوں تاکہ پیٹ میں جو بچہ موجود ہے اس کو راحت و سکون مل سکے۔ یہ درد بھری کہانی میں پوری تو نہیں بتا سکتا، اگر پوری بتا دوں گا یقیناً آپ رو پڑو گے، لیکن وہ بات بھی سچی ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ تالی کو جس طرح سے 2 ہاتھ لگتے ہیں تو غلطیاں بھی یقیناً دونوں سائڈ سے ہوگی۔ ہماری بہنوں سے یہاں پہ غلطیاں یہ ہو جاتی ہے کہ وہ صاف طور پہ منع کر دیتی ہے کہ میں ساس کی خدمت نہیں کروں گی، میں سسر کی خدمت نہیں کروں گی۔ اچھا جی، سوال یہ بھی بنتا ہے کیا شریعت میں اسلام نے یہ کہا ہے کہ ساس کی خدمت واجب ہے، ساس کی خدمت فرض ہے؟ تو شریعت کی طرف سے جواب آتا ہے نہیں، شریعت نے تو یہ نہیں کہا، لیکن اخلاقاً ادباً یہ رشتہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آپ انکار نہیں کر سکتے۔ یہ محبت کا رشتہ ہے۔ یقیناً آپ ایک ماں سے اس کا بیٹا لے رہی ہو اور اس کی خدمت کرنے سے منع کر رہی ہو، ساس کی۔ ایک باپ سے اس کا بیٹا لے رہی ہو اور اس کی خدمت کرنے سے منع کر رہی ہو، یہ بات تو اخلاقاً غلط نظر آتی ہے۔ لیکن شرعاً اگر ہے بھی کہ شریعت میں یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی خدمت کیجئے، یعنی ساس کی بات کر رہا ہوں، بہو کو اس کی خدمت کرنا واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک ہی گھر میں رہ کر ناؤ میں بیٹھ کر ملا سے دشمنی کر سکتے ہو، ناؤ چلانے والے سے دشمنی کر سکتے ہو؟ نہیں نا۔ تو ایک ہی گھر میں رہ کر ساس سے جھگڑنا، سسر سے جھگڑنا، یہ بات اخلاقاً بھی غلط ہے، شرعاً بھی غلط ہے۔ اور یقیناً جس ماں نے 25 سال 30 سال جس بیٹے کی پرورش کی ہو، وہ ایک جھٹکے میں آپ کی طرف آ جائے گا، آپ یہ کیسے سوچ رہی ہو؟ جبکہ یہ بات غلط ہے۔ اور میں یہاں پر ساس سسر سے بھی کہنا چاہوں گا، تھوڑا ادب کا معاملہ رکھے، نرمی والا ہاتھ رکھے، خدا را جذبے میں آ کر اپنے بیٹے کو الٹی سیدھی باتیں نہ سکھائے کہ اب رشتہ اختتام کو پہنچ چکا ہے، اب بس اس کی ڈور کاٹنی باقی رہ گئی ہے، اور اپنے اوپر لعنت و ملامت کرنا کہ میں نے یہ کیا کر دیا، میں نے اپنے بیٹے کی زندگی برباد کر دی۔ برباد نہیں کی، یہی ہونا تھا جو ہو چکا ہے، کیونکہ مقدر کی بات ہے۔ آپ چاہ کر بھی اس سے خوبصورت رشتہ نہیں لا سکتے کیونکہ یہ مقدر ہے۔ اگر آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہو تو آپ یقیناً مقدر کا، تقدیر کا انکار کر رہے ہو، اور تقدیر کے انکار کرنے سے مسلمان نہیں رہتا۔ آپ اپنی نادانی میں کیا کر رہے ہو؟ ذرا سافٹ ہاتھ رکھے اپنے بہو پہ، ذرا سالن میں کچھ گڑبڑ ہو گیا، ذرا کچھ معاملہ ہو گیا، سافٹ ہاتھ رکھے، نرمی سے سمجھائے، بتلائے، اس کے بعد بھی نہ سمجھے تو ماں بن کر ضرور بھی ضرور سختی کے ساتھ بتائے
لیکن اسے یہی کہے کہ زندگی بھر آپ کو اسی گھر میں رہنا ہے، آپ اس گھر سے ہل نہیں سکتی، آپ کے اوپر بڑی ذمہ داریاں آنے والی ہے، اس پورے گھر کو آپ کو اکیلے سنبھالنا ہے، اس طرح کی باتیں کہہ کر اسے سمجھدار بنائیں، نہ کہ اسے تانے دے کر کمزور بنائیں۔ اور بہو کا یہ کام ہے کہ وہ ساس کی باتوں کو اپنے شوہر کے سامنے نہ بیان کرے کہ دیکھیے آج ذرا سالن میں نمک کیا زیادہ ہو گیا، آپ کی ماں نے تو پورا گھر سر پہ اٹھا لیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھر آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ میں نے بہت مرتبہ ایسا بھی دیکھا ہے کہ بیوی کی باتوں میں آ کر بیٹا جو ہے اپنی ماں کو جو ہے چلانے لگتا ہے، کبھی کبھار ماں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا دینا چاہیے کہ جس ماں نے 9 مہینے 10 دن اپنے پیٹ میں اسے رکھا ہو، کیا وہ اتنی آسانی کے ساتھ ماں کے مقام و مرتبے کو، ماں کی تکلیفوں کو بھلا دے گا اور بیوی کی باتوں میں آ کر اپنی ماں کو رسوا اور ذلیل کرے گا؟ نہیں، خدا را ایسا نہ کرے۔ ماں 100 مرتبہ اپنے گھر سے تمہیں نکالے اور آپ 101 مرتبہ یہی کہے کہ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، یہی میرا گھر ہے، یہی میرا مسکن ہے، یہی میری جنت ہے، میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ 1000 غلطیاں میری بیوی میں ہو، 1000 غلطیاں مجھ میں ہو، ہم تربیت پائیں گے تو آپ کے ساتھ رہ کر، ہم اپنی زندگی کی اڑان اڑیں گے تو آپ کے ساتھ رہ کر۔ ماں باپ سے الگ ہو کر کوئی بھی رشتہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جوائنٹ فیملی کا تصور اسلام میں نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا گھر ہی چھوٹا ہے، مجبوریوں کا مارا ہے، تو آپ کیا کر سکتے ہو؟ تب تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو یہ ماننا پڑے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو یہ سہنا پڑے گا۔ یہ بات بڑی طویل ہے، میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ان تینوں کو یہ چاہیے کہ اپنے رشتے کو بنائے رکھے۔ بہو کو یہ چاہیے کہ مجھ پہ بڑی ذمہ داری ہے، آنے والا گھر یہ میرے بھروسے ہے، تو میں اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ شوہر کو یہ چاہیے کہ جو آئی ہے وہ میرے بھروسے آئی ہے، اسے ذلیل و رسوا کر کے تانے کس کر اسے جانے پر مجبور نہ کرے، اور اگر وہ جا چکی ہے تو محبت اخلاق کے ساتھ اسے واپس لائے، اور اگر وہ نہیں آنا چاہتی تو جو بھی ہے اس کا فیصلہ کر دے، اس کے منہ سے فیصلہ کر دے۔ اگر آپ نہیں آنا چاہتی تو یہ فیصلہ آپ کو مبارک ہو۔ ساس کو یہ چاہیے کہ وہ اس رشتے کو مضبوط بنا کے رکھے۔ جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو ساس کو اپنی بہو کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی خوبصورت لڑکی لگتی ہی نہیں ہے، کوئی اچھے اخلاق والی لگتی ہی نہیں ہے۔ معاملہ تو اس وقت بگڑتا ہے جب 6-7 مہینے ہو جاتے ہیں اور جب انبن اور تانے کسنا شروع ہو جاتی ہے، جب بہو یہ کہتی ہے کہ جاؤ، میں یہ بات نہیں مانتی، مجھ پہ تو یہ فرض ہی نہیں ہے، میں نہیں کرنے والی، میں صبح جلد نہیں اٹھنے والی، میں کسی کا ٹفن نہیں بنانے والی، تب یہ معاملات بگڑنے لگتے ہیں تو آہستہ آہستہ محبت کم ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک محبتوں کو عروج پہ لے جائے اور ان رشتوں کو بنائے۔ رشتے بنتے ہیں محبت سے، رشتے بنتے ہیں مجبوریوں کو سمجھنے سے، رشتے بنتے ہیں اپنی خواہشات کو کچلنے سے۔ اللہ پاک ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق